قصہ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کی روشنی میں۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا۔ چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے، اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف علیہ السلام، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے۔ اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال دیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا اللہ،
हमको उनमें ज़रा भी तो कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज़ की बीवी ने कहा कि अब तो हक बात सब पर खुल ही गई है, मैंने ही उनको वरगलाने की कोशिश की थी और हकीकत ये है कि वो बिल्कुल सच्चे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में इस गुफ्तगू की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि अजीज़ को ये बात यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई ख़यानत नहीं की, और ये भी कि जो लोग ख़यानत करते हैं अल्लाह उनके फ़रेब को चलने नहीं देता।